بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مد لازم اور مد لین لازم کے قاعدے سیکھنے کی پریکٹس کریں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ مد لازم اور مد لین لازم۔ لازم و لین لازم۔ لازم مد لازم اور مد لین لازم، اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے پہلی مثال ہے یہ مد لازم کے تعلق سے آج ہم پہلے بات کریں، اس کے بعد پھر مد لین لازم کے بعد۔ ایسی مثال دیں گے کہ آپ نے اس کو قرآن کے اندر پڑھا ہوگا۔ سورہ رحمان کے اندر بھی یہ لفظ ہے۔ ایک لفظ ہے یہ جانن، اس کو دیکھیے آپ۔ ایک لفظ اور لے لیجیے آپ، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے دو لفظ ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو۔ اب سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ جزم و تشدید کو۔ اب اس تعلق سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اس پہ پورا ویڈیو بنایا ہوا ہے، اب جا کر کے ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم مد لازم کا قاعدہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ تو یہاں آپ دیکھیے یہ حروف مدہ الف ہے، یہ الف ہے، اس کے بعد میں یہ سکون اصلی ہے، یہ سکون اصلی ہے۔ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، اور مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف کھینچ کر پڑھتے ہیں 6 حرکات کی مقدار تک۔ تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جانن، اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ ہجے کس طرح کریں گے؟ جیم الف نون زبر جان، اس طرح سے ہم اس کی ہجے کریں گے۔ یہ دیکھیے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا۔ سیم یہی قاعدہ یہاں پر ہے۔ یہ دیکھیے حروف مدہ ہے، اس کے بعد میں یہ سکون اصلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سکون اصلی ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہاں پر ہوگا مد لازم۔ امید کرتے ہیں یہ دونوں مثالیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ایک مثال اور سمجھ لیجیے مد لازم کی، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ لفظ بھی امید کرتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا تو پھر پڑھ لیں گے آپ۔ یہ لام ہے، اور لام یہاں پر ساکن ہے۔ یہ حمزہ ہے، یہ نون ہو گیا۔ تو یہ ہے آل آنا۔ کیا ہے یہ؟ آل آنا۔ یہاں پر میں ایک مرتبہ پھر اعراب لگاتا ہوں۔ یہاں پر یہ زبر ہے، یہاں پر تشدید ہے، اور حمزہ پر یہ آنا کھڑا زبر ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں۔ تو یہاں پر توجہ کیجئے، کیونکہ کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کے قائم مقامی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ حروف مدہ سمجھیں۔ یہ دیکھیے حروف مدہ کھڑی حرکات ہے، اس کے بعد میں سکون اصلی ہے، یہ ہے سکون اصلی،
जज़म और तशदीद को सुकून असली कहते हैं, ये सुकून असली है। तो हमने पढ़ा था हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद्द लाजिम होगा, उसको 3 अलिफ तक खींच करके पढ़ेंगे। कैसे आल, आना, आल, आना, इस तरह ये हो गया। मद्द लाजिम की मिसालें हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे मुदहामतानी वस्साफ़ाती, ये 23 पारे में है। अलहाक़्क़तु 29वें पारे में है। आप गौर करेंगे ना कुरान मजीद की तिलावत करते हुए बहुत सारी जगह, कई सारी जगह आपको मद्द लाजिम का कायदा मिल जाएगा। तो मद्द लाजिम का कायदा हमारा हुआ मुकम्मल, और हम चलेंगे मद्द लीन लाजिम की तरफ। ये हमारा मद्द लाजिम का कायदा हुआ मुकम्मल, और हम चलेंगे मद्द लाजिम की तरफ, मद्द लीन लाजिम की तरफ। तो मद्द लीन लाजिम का हमने कायदा पढ़ा, हुरूफ लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्द लीन लाजिम होगा। ये देखिए हुरूफ लीन, या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होता है, उसके बाद में क्या है सुकून असली है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, मद्द लीन होगा। यहाँ पर कौन सा कायदा होगा, मद्द लीन। कैसे पढ़ेंगे, आइन, आइन। अब देखिए पहचान के लिए, यहाँ पर ये जो या है ये लीन है, क्यों, क्योंकि इससे पहले ये ज़बर है, या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होता है, और यहाँ पर ये सुकून असली है। और हमने कायदा पढ़ा हुआ है हुरूफ लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्द लीन लाजिम होगा, जैसे आइन। इस तरह के और भी कलिमात आप देख लीजिए। उम्मीद करते हैं ये कायदा भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप ज़्यादा कवायद जानना चाहते हैं इसी तरह प्रैक्टिकल की सूरत में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अल हयात अकेडमी का विज़िट कीजिए। वहाँ हमने बहुत से कवायद इसी तरह प्रैक्टिकल की सूरत में पहले से अपलोड किए हुए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल अल हयात अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।